السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویڈیو پلے کر دیتی ہوں عائشہ امیر صاحبہ کی سورہ کہف کی اندر اسٹڈی۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا، اس نے لوگوں کے آخرت کے کانسیپٹ کو ٹھیک کر دیا، ریکٹیفائی کر دیا۔ آگے فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ یہ ڈسکور ہوئے، وہاں تک لوگ پہنچے، لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ غار کے ڈیپ فجوا کے اندر جو تھے وہاں سیف تھے، وہاں سو رہے تھے۔ ساری حقیقت سامنے آ گئی، اللہ نے ان نوجوانوں کو موت دے دی۔ اب کیونکہ معاشرہ بھی کرسچینٹی پہ آ چکا تھا اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور یہ معاشرہ بھی جو تھا یہ ایک طرح سے جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور بن چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب بحثیں شروع کر دیں کہ اچھا اب تو یہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، 300 سال تک سوئے ہیں، تب ان کی باڈیز کو ہم ریسپیکٹ کیسے دیں، ان کی باڈیز کو ہم آنر کیسے کریں۔ تو ان میں سے ایک گروپ نے کہا فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو ایک گروپ نے کیا کہا کہ اچھا ان پر دیوار بنا دو۔ دیوار کا مطلب ہے مونیومنٹ بنا دو، تاکہ یہ آنر کیا جائیں، تاکہ ان کی رسپیکٹ سب کو نظر آئے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، یہ انہی ڈیبیٹس میں پھر جو غالب آنے والا گروپ تھا انہوں نے جو تھا کیا کہا، جن کی بات بعد میں فائنلی امپلیمنٹ کی گئی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنائیں گے۔ تو یہ چیز یہاں پر جو ہے، اس لیے انہوں نے ان کو اتنا زیادہ آنر کرنے کا سوچا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ وہ گروپ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں آخرت آئے گی، اللہ اٹھائے گا، اور یہی لوگ اتھارٹی والے گروپ تھے، تو انہی کی بات مانی گئی کہ ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر جو ہیں وہ مسجد بنائیں گے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، ان میں سے وہ لوگ جن کی جو چوائس تھی، جن کا ڈیسیژن جو تھا وہ غالب آ گیا، مفسرین کے مطابق یہ جملہ اللہ کی ڈس لائکنس بتا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ نہیں مانا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں ان تک لے کر آئی تھیں، جو ان کے آباء کے ذریعے دین کا علم ان تک پہنچا تھا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی قبروں کے اوپر مسجد بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا کے گئے کہ میری قبر کے اوپر اہل کتاب کی طرح انبیاء کے اوپر جیسے انہوں نے قبریں کے اوپر مسجدیں بنائیں، میری قبر پر مسجد مت بنا لینا۔ تو اسی طرح سے اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہو اس کا مزار نہیں بن سکتا، ورنہ قبر کے اوپر بہت جلدی وینریشن شروع ہو جاتی ہے، انسان بہت جلدی شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ورسٹ بدترین لوگوں میں وہ ہوں گے جو قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم گریو یارڈ اور مسجد کو مکس نہ کریں، الگ رکھیں، اس لیے کہ یہ انسان کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے ایسے مزار ہیں جن میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو لاہور کے اندر علی حجویری کا مزار ہے، اس میں مسجد بہت قریب ہے، آپ میں سے جو لوگ اس پر کبھی گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا۔ علی حجویری جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا گنج بخش تو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ داتا اللہ ہے اور گنج بخش بھی صرف اللہ ہے۔ گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا مزار ہے، ان کا نام تھا علی حجویری۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے علی حجویری کا مزار، آپ کہیں وہی جس کے اوپر سارا محکمہ اوقاف حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ انفیکٹ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں قبر کو سیمنٹ کرنے کی، پکا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ جب قبر کو دیکھتی ہیں، اگر آپ میں سے جن لوگوں نے قبر دیکھی ہے، قبر کی جو انٹرنل دیواریں ہیں وہ سیمنٹ کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر سلیب رکھا جائے، بعد میں سلیب رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر کچی مٹی ہونی چاہیے، سمپل۔ ہم اس میں 10 بحثیں کرتے ہیں کہ وہ پانی سے مٹی بہہ جائے گی اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ گورکن کو کہہ دیں یا خود جا کے ریگولر دیکھتے رہیں، آپ کے اپنے پیاروں کی قبر ہے تو آپ خود جا کے ریگولر دیکھتے رہیں کہ اگر مٹی کہیں سے جو ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے کسی سلیب کو تو اس کی فلنگ کروا دیجئے، لیکن قبریں پکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے۔
कतबा लगाना तो बिल्कुल ही इस्लाम का हिस्सा नहीं है. क्यों लगाते हैं कतबा? क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होता. कतबे लगा के भी हम कितना जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे, और अगर जाते भी हैं तो सिर्फ अपनी कब्र, अपने प्यारे की कब्र पर दुआएं मगफरत पढ़ के आएंगे, बाकी मुसलमान नहीं, बाकियों की दुआएं मगफरत नहीं करेंगे. इंडिकेशन रख सकती हैं आपके, ये मेरी मिसाल के तौर पर वालदा की कब्र है या मेरे वालिद की कब्र है, और नंबर होते हैं कब्रों के, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, बहुत आराम से इंडिकेट हो जाता है. हर कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने नंबर दिया हमें. आपको याद रहना चाहिए कि मिसाल के तौर पर मेरी वालदा की कब्र का नंबर जो है वो 512 है, लेट से. क्या मुश्किल बात है? हर जगह ऐसा नहीं. कोई बात नहीं. देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका नेकी का अमल आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया है. आपकी नेकी का अमल उनकी कब्रों को ठंडा करेगा. आपका उनकी कब्रों को सीमेंट कर देना और उस पर कतबे लगा देना उनकी कब्र को ठंडा करने का बायस नहीं बनेगा. बाज लोगों ने एयर कंडीशन लगा दिया कब्रों के अंदर. जी हाँ, कब्र का अजाब कितना भी बड़ा आप दुनिया का एयर कंडीशन लगा दें, उससे कब्र का अजाब नहीं रुक सकता. अगर मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि मेरे वालिदैन से कोई गलती हुई जिसका उनको इल्म नहीं था, मुझे नेकियों में और आगे. अच्छा, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि कतबा किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से वो ना जिस पे नाम लिखते हैं, बताइएगा कोई नेम प्लेट जो कब्रों पे लगा होता है. जी वही है जी, उसी को कहते हैं कतबा. नेम, कतब ठीक है से ना, जो नाम. कतब लिखना ही क्या कोई कहते हैं, तो वही होगा. ठीक है ना, नाम वगैरह जो लिखते हैं कि ये तारीख पैदाइश है, ये तारीख वफात है, वो सब ना, तो वो उसको वो कह रही है उसकी जरूरत नहीं. नंबरिंग होती है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज या तो मैंने मिस कर गई हूँ या आप बताइएगा, वो जो थोड़ा सा नहीं कहते कि थोड़ी सी बाउंड्री वॉल छोटी सी बना सकते हैं, वो भी इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में? कुछ कहा है या फिर में कि उसकी भी जरूरत नहीं, जैसे जो एक्चुअली मतलब मैंने यही कहा कि उसकी हम्म, जरूरत नहीं है. आप फ्रीक्वेंटली आप जाके देखिए तो आप मिट्टी को रेगुलर करके सही कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है. नहीं है ना, मैंने मतलब बाउंड्री वॉल भी नहीं ना. जी ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर? सही. बढ़ना चाहिए ताकि मैं उनका सदका जारिया. जी हाँ, कब्र का अजाब कितना भी बड़ा आप दुनिया का एयर कंडीशन लगा दें, उससे कब्र का अजाब नहीं रुक सकता. अगर मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि मेरे वालिदैन से कोई गलती हुई जिसका उनको इल्म नहीं था, मुझे नेकियों में और आगे बढ़ना चाहिए ताकि मैं उनका सदका जारिया बनूं, ताकि मैं उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को कम करने के लिए कोई अपना हिस्सा डाल सकूं. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पर आना चाहिए. यहाँ तक जो है वो आयत नंबर समझ लें, जो सिनॉप्सिस आता है, आयत नंबर 12 की तफसीर मुकम्मल हो गई. वो जो हमने स्टेप बाय स्टेप देखे थे कि स्टेप नंबर 1 ये था कि अल्लाह से उन्होंने मदद मांगी, दुआ की और गार में गए. स्टेप नंबर 2 अल्लाह ने उनको सुला दिया. स्टेप नंबर 3 वो उठे. और स्टेप नंबर 4 आयत नंबर 13 के अंदर जो आया था, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, अल्लाह कह रहा है कि हमने उनको तुमको ये कहानी जो है बिल्कुल हक के साथ सुनाई है. अब उस पोर्शन की जो है आगे तफसीर आ रही है. अल्लाह ने ये बात कह के नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम हक ये भी वाज़ेह कर दिया कि मेजॉरिटी की नजर उस कहानी की क्वांटिटी पर चली गई, कितना अरसा सोए और कितने नौजवान थे, और वो उस मकसद को भूल गए जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ा बनाया था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनको इस उम्मत के सामने दोबारा किया था. और यही काम हम इस्लाम के साथ भी करते हैं. बाज़-औक़ात हम इल्म पर इल्म हासिल करते जाते हैं, इल्म पर इल्म और कोर्सेज पर कोर्सेज करते जाते हैं, दौरे कुरान पर दौरे कुरान अटेंड करते हैं, और हम खूब लेक्चर्स भी सुनते हैं, लेकिन हमारा वो इल्म हमें वो मकसद याद नहीं करा रहा होता जिस मकसद के लिए हमें कुरान दिया गया है. मेरा इखलाक सबसे पहले बेहतर होना चाहिए और मेरी इबादत अल्लाह के साथ 1 to 1 सबसे पहले इम्प्रूव होनी चाहिए. नमाजों में खुशू ढूंढें, और रमजान से बेहतर महीना नमाजों में खुशू ढूंढने का कोई नहीं हो सकता. हम सब कई मरतबा एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि इधर आप ईद की नमाज पढ़ के आते हैं और जिस दिन आपकी ईद की नमाज की जोहर की बारी आती है, आपका ईमान का लेवल वो होता ही नहीं जो आपका फजर और ईद की नमाज पे था. नहीं होता ना. इतनी तेजी से दुनिया अपनी तरफ खींचती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शैतान खुल चुका होता है.
تو جب شیطان کھل جاتا ہے تو وہ فل فورس کے ساتھ حملہ کرتا ہے اس کے اوپر جس نے فل فورس کے ساتھ رمضان میں تقوی اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لے کر آئیں. آیت نمبر 22 سے 26 تک. اب آیت نمبر 13 کی آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی کہ اللہ نے تو یہ کہانی سنائی تھی حق کے لیے, اللہ نے یہ کہانی سنائی تھی مقصد یاد رکھنے کے لیے, لیکن لوگ کس میں پڑ گئے؟ سَيَقُولُونَ, ان قریب وہ کہیں گے, ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, کہ وہ تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے, اور ان قریب وہ کہیں گے, یہاں پر واو کی وجہ سے سین انڈرسٹوڈ ہے جو شروع میں آیا سَيَقُولُونَ والا, اور ان قریب وہ کہیں گے, خَمْسَةٌ, وہ 5 تھے, سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور چھٹا ان کا کتا تھا, رجمم بالغیب, اندھیرے میں ٹارگٹ پر پتھر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے. دے آر تھروئنگ اسٹونس ان ڈارک. رجمم اسی سے بنائے, یا رجمو اور رجم کرنا. آپ اندھیرے میں بالکل پچ ڈارک ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا اس کے اندر اس پچ ڈارک کمرے میں ایک ٹارگٹ ہے, آپ ماریں پتھر اس کے اوپر, آپ تکے لگانے کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں, اور تکے لگانے کے علاوہ کر سکتے ہیں. تو رجمم بالغیب کہہ کے اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت کا علم نہیں ہے, بس اپنی طرف سے گیس کرے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے جو ہے وہ تکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو یہاں لفظ آئے نا سیقولون یا ویقولون, اب آپ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں گی نا, ذرا آبزرو کیجئے گا. جب بھی یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مینشن کرتے ہیں, یقولون وہ کہتے ہیں, زیادہ تر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ اس قوم کی بہت ہی کوئی احمقانہ بات آتی ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے نا, قرآن کا میریکل ہے کہ قرآن کے اندر آپ چیزوں کو ڈھونڈتے جائیں اور چیزیں نکلتی آتی ہیں. یقولون کے بعد زیادہ تر قرآن میں ایسی بات آتی ہے کہ جس کو اللہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ کو یہی انداز نظر آ رہا ہے. اور سیقولون جو ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو سے خوش نہیں ہے. اللہ نے اس مقصد کے لیے ان کو ماجرا جو تھا, یہ واقعہ جو تھا, یہ ان کی زندگی میں نہیں رکھا تھا. یہ مقصد کو بھول گئے اور ڈیبیٹس میں لگ گئے. بالکل جیسے آپ امیجن کریں یہ باتیں کرنا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا اور 5 تھے اور چھٹا کتا تھا, اور آگے آئے گا کہ نہیں وہ اصل میں جو تھے 7 تھے اور 8واں کتا تھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک 6 سے 7 گھنٹے کی ورکشاپ اٹینڈ کریں, صحیح, اور وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی اپنے ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ 6 گھنٹے کی ورکشاپ اچھی خاصی ایکسٹینسو ہوتی ہے نا, بریکس آتی ہیں درمیان میں, لیکن ایک بہت تھیوریٹیکل چیز آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. امیجن کریں کہ ایک انسان آپ کو سکھا رہا ہے 6 گھنٹے کی ورکشاپ میں کہ آپ کیسے ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں, آپ کو کس طرح سے اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ کو کیسے پلان آؤٹ کرنا ہے, آپ کیسے چیزوں کو چوک آؤٹ کریں گی. اور وہ جو آپ کو بتانے والا جو بھی انسٹرکٹر ہے, اسپیکر ہے, وہ آپ کو مختلف کہانی کی فارم میں بتاتا ہے کہ امیجن کریں ایک خاتون تھیں, انہوں نے اپنے گھر سے کوکنگ کا بزنس سٹارٹ کیا اور پھر یہ ہوا اور ان کو یوں اس طرح سے فائدہ ہوا. تو وہ سٹوری بنا کر آپ کو بتا رہا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس لیے کہ انسان کا ایک مینٹل سائیکی ہے کہ جب کہانی کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو زیادہ کلک کرتی ہے. اب 6 گھنٹے وہ آپ کو بتاتا رہا آپ کا اسپیکر کہ آپ نے ہوم بزنس کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے فلرش کرنا ہے, اس کو اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, پلان کیا بنانا ہے, اپنی سارے ایگزیکیوشن پلانس کی کیسے کرنی ہے. اور جب Q&A سیشن ہوتا ہے آخر میں 6 گھنٹے کے بعد, تو ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ اچھا تو وہ جو خاتون جنہوں نے ہوم بزنس شروع کیا تھا وہ کس کلر کے کپڑے پہنتی تھیں؟ ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو؟ اتنا ہی ڈم کوشچن ہے. سر پیٹ لے گا اپنا بتانے والا کہ میں نے 6 گھنٹے میں کیا بتانے کی کوشش کی تھی. جیسے مثال کے طور پر آپ بایولوجی ٹیچر ہوں اور آپ 3 گھنٹے کی ایکسٹینسو ورکشاپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کروائیں اور آپ ان کو جینیٹک سائنس کے اوپر جو ہیں وہ بہت ہی ان ڈیپتھ لیکچر دیں, اور اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے کی ورکشاپ کے بعد بچہ آپ سے پوچھے, مس یہ جو آپ نے ابھی ہمیں کتاب پڑھائی ہے اس کے اوپر کور پنک کلر کا ہونا چاہیے یا بلو کلر کا ہونا چاہیے؟ کیا دل کرے گا آپ کو؟ آپ کا دل کیا کرے گا؟ ایک لگانے کا دل کرے گا. ان کا بھی یہ سوال ایسا ہی ہے. اللہ نے ایک کہانی, ایک واقعہ ان کے سامنے رکھا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے, اور انہوں نے ان باتوں کی وجہ سے اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیا, اس کی اہمیت کو ختم کر دیا.
تو یہی چیز یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو یہ کمپلیٹلی مس کر گئے اور یوز لیس ڈیبیٹس کے اندر جو تھے یہ پڑ گئے. اس کریج کو بھول گئے جو ان نوجوانوں نے دکھائی تھی, اس ایمان کے لیول کو بھول گئے جو ان نوجوانوں کا تھا. اور آج آپ اور میں بھی اسلام کے ساتھ یہی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے تو ہمیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اچھا بھی جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے اور منسٹر بن گئے تھے تو انہوں نے شادی کی تھی. اللہ نے بتایا قرآن میں؟ نہیں بتایا. تو آپ کو کیا کیوریوسٹی ہے؟ نہیں بتایا اللہ نے, تو خاموشی کا آپ بھی اظہار کیجئے. میرے اور آپ کے عمل سے یوسف علیہ السلام کی شادی کا کیا تعلق ہے؟ ہماری کیوریوسٹی کا حال تو دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں انلمیٹڈ لیسنز ہیں اور ہم نے اس کو اتنا نیرو کر دیا. ہم کہتے ہیں جو عورت پریگننٹ ہو سورہ یوسف کی تلاوت کرے. کیوں؟ آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہوگا. آپ مقصد ہی نہیں پہچانے سورہ یوسف کا. بچوں کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے قرآن میں سورہ یوسف نہیں دی گئی. سورہ یوسف معاملات کو سالو کرنے کے لیے دی گئی ہے, جھگڑوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے دی گئی ہے, ایمان پر قائم رہنے کے لیے, چیلنجز میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے دی گئی ہے. ہم نے قرآن کا مذاق بنا لیا ہے, ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ہم قرآن میں اس پر سوال کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں لکھا؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ہمارا حال بالکل یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے اصحاب کہف کے اوپر مونیومنٹ بنا دیا تو سیمنٹ کا بنایا تھا کہ کانکریٹ کا بنایا تھا کہ ماربل کا بنایا تھا؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم نے اسلام کے ساتھ یہی حال کر دیا ہے. ہم اسلام میں وہ سوال پوچھتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو کلیئر ڈوز اور ڈونٹس ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا, مثال کے طور پہ بہت ہی فنی بات ہے لیکن کوئی سوال پوچھتے تو انسان کیا کرے؟ یہ کوئی سوال ہے کہ آپ کراچی شہر میں رہتی ہیں اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر نارتھ پول پہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ جا رہی ہیں نارتھ پول, آپ میں سے جو نارتھ پول جا رہا ہوگا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نارتھ پول نہیں جا رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ذرا بتائیں کہ نارتھ پول پہ 5 وقت کی نماز کیسی پڑھی جائے گی, یہ آپ کا کوئی کنسرن ہے کیا؟ اس کے جواب سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا جو آپ پاکستان میں کراچی شہر میں پڑھیں گے. ایسے سوال مت پوچھیں جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. ان سوالوں کے اوپر جم جائیں جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھائیں گے, اور اللہ یہی چاہتا ہے. جب آپ کہتی ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربکم اعلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, سمپل. تو آگے بھی یہی چیز آ رہی ہے. وَيَقُولُونَ, اور کچھ لوگ ان میں سے کیا کہیں گے؟ سبعتن, وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ قِلْبُهُمْ, اور 8واں ان کا کتا تھا. قل, رسول اللہ سے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم, ان کی تعداد, ان کی عدت اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا اللہ عالم تو میں کچھ بھی نہیں جانتی, اللہ جانتا ہے. اور آگے کیا آیا؟ ما یعلمہم الا قلیل. اس کا یوزلی ترجمہ آپ کے پاس ترجمہ کا لکھا ہوا ہے ما یعلمہم الا قلیل. کیا ترجمہ لکھا ہے؟ سمجھ ان کی, ہاں ان کا معاملہ. دیکھیں اس کا ترجمہ اگر یہ کریں گی نا آپ, ما یعلمہم الا قلیل, زیادہ تر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کو یا ان کی عدت کو مگر چند لوگ. یہ تعداد اور عدت کی بات نہیں ہو رہی ہے. پیچھے کیا آیا تھا؟ قل ربی, کہہ دیجئے میرا رب عالم, وہ زیادہ جانتا ہے, بعدتہم, ان کی عدت کو, ان کے پیریڈ کو. اور عدت میں تعداد دونوں طرح سے آتی ہے کہ کتنے سال رہے یا وہ کتنے تھے, دونوں چیزیں آتی ہیں. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ ان کی کوانٹٹی اور ان کا ٹائم پیریڈ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر آگے ایک اور سینٹینس آ رہا ہے, ما یعلمہم, نہیں وہ جانتا ان کو. یہاں یہ نہیں کہا کہ ما یعلم, ہاں ان کی عدت کو نہیں جانتا, گرامر والے سمجھ جائیں گے. ما یعلمہم, ان کو کوئی نہیں جانتا, الا قلیل, سوائے چند لوگوں کے. یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ تفسیر ہے آیت نمبر 22 آیت نمبر 13 کی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ چند اور لوگ بھی ہیں جو اس حقیقت کو ایگزیکٹ جانتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ.
اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں جنہوں نے ان سے وہ جانا جو اللہ چاہتا تھا کہ وہ جانے. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو کلک کر کے یہ بات کہ یہاں پر یا علمہم آیا ہے، یا علمہا نہیں آیا. چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو. آگے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں ڈیبیٹس نہیں کرو مگر صرف اتنی کہ جو باتیں واضح ہو چکی ہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور کسی اسپیکولیشن کرنے والے سے ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو، یعنی اب مزید ان کی کھوج کرید میں نہ پڑو، اس چیز سے روک دیا گیا. یہ جو آیا ہے فلا تماری ہم، یہ جو تمہار ہے یہ تجادل کے وزن پر آیا. جیسے تجادل آتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے، مجادلہ جھگڑا کرنا، بحث کرنا، ایسے یہاں پر آیا ہے تمہاری، یہ بھی ایسے ہی آتا ہے آپس میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے. اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی کہ یہ کیا مطلب ہے. یہ دو اوپینینز میں کہ فلا تمہاری کا یہ مفہوم کیا آ رہا ہے. فلا تمہاری فیہم، ایک یہ کہ ان کے بارے میں نالج کے بغیر بات نہ کرو. صحیح. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر ڈسکشنز مت کریں. اور خاص طور پر آپ اس کا تھیم دیکھ رہی ہیں سورہ کہف کا کہ اللہ تعالیٰ مستقل یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پر، رسول اللہ پر اور اسلام پر بغیر علم کے ڈسکشن نہ کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. فلا تمہاری فیہم، ان کے بارے میں تم آپس میں ڈیبیٹس مت کرو. ہمارے لیے فوراً سبق کیا ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے بارے میں بات جو ہے وہ مت کریں. اور جب آپ بغیر علم کے بات کرتے ہیں، علم والا انسان ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے، علم والا انسان صبر کے ساتھ بتاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ ڈیبیٹ کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں، جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں، جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز کے ذریعے اس پورے ڈائیلاگ کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 97% وہ لوگ علم کم رکھتے ہیں. علم والا انسان کبھی بھی اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹڈ پوزیشن پر نہیں لے کر جاتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نا، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کوئی بات نہیں، اگر سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کہہ دی، اٹس بیٹر ٹو بی کیپ کوائٹ ناؤ. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا، زیادہ تر وہی انسان آواز کے ذریعے آرگیومنٹ کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بہتر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح بات بتا رہی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی ہر بات کو فوراً مان جائے اور کنونس ہو جائے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ کیا ہوگا، بلا وجہ آپ ڈپریس ہوتی جائیں گی. جتنا آپ دلیل دینے کی کوشش کریں گی، سامنے والا اور زیادہ اوفینسو موڈ پر جائے گا اور آپ کی دلیل کو دلیل سے کاٹ دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کہیں گی اس انسان کی شکل دیکھ کے میں اس سے دین کی بات ہی نہیں کروں گی کبھی. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں، 2 مرتبہ کرتے ہیں، آپ دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہر مرتبہ سٹنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی ایک کلیش کے اوپر. الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے دین کی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نا. یہ مقام نہیں آنا چاہیے خاندان کے اندر کہ ہم دین کے اوپر ڈسکشنز نہ کریں، دین کے اوپر بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو مینشن کر دیا، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، جو واضح بات ہو بس اتنی بات بتا دو. آگے جس کے بارے میں نہیں علم اس پر خاموشی اختیار کرو. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تم فتویٰ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً پیش مت کر دو، فتویٰ مت دو. یہ تستفتی فتویٰ سے بنا ہے. اصل میں فتویٰ اہل علم سے لیا جاتا ہے، جن کے پاس علم ہو انہی سے پوچھو. تو یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوز لیس بحثوں سے بچائیے، اور اللہ نے جو کہانی بتائی ہے اس کی مقصد پر نظر رکھیں.
اللہ نے جس چیز کو یہاں پر مینشن کرنے کی کوشش کی لوگوں نے اسی پر فوکس نہیں کیا, اور جتنا آپ کا فوکس قرآن کے ویژن پر رہتا ہے اتنا آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے لیے پرسکون رہتا ہے. یاد رکھیں, جب ہم زبردستی کسی کے حلق سے ہدایت انڈیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نہیں انڈیل سکتے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی؟ دے سکے تھے اپنے بیٹے کو ہدایت؟ ان 3 بیٹوں کے علاوہ جو آپ کے 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یافث, ان 3 کے علاوہ جو آپ کا بیٹا تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے, جس کو سمندر کے اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا تھا, نوح علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکے تھے. کیا لوط علیہ السلام اپنی بیوی تک اس لائلٹی کو, اس ہدایت کو لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے تھے. کہنا آپ کا کام ہے. جب آپ پیچھے پڑ جائیں گے لوگوں کے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ سے اریٹیٹ ہوں گے, آپ ان لوگوں سے اریٹیٹ ہوں گے. اور یہاں یہی بات جو ہے اس کو ہمیں سبق کے طور پر دیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دین میں ان چیزوں پر سوال کرنے کی طرف مت لے کر جائے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کثرت السوال آپ کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. کیوریوسٹی اچھی ہے دین کے بارے میں, لیکن صرف اتنی جس کا میرے عمل سے تعلق ہو. جس کا میرے عمل سے تعلق نہیں ہے اس بحث میں نہ پڑیں. علم حاصل کرنا الگ ہے, لیکن عوام کے لیول کے اوپر, مثال کے طور پر آج ہمارا کنسرن یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ سلیوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. آپ میں سے کسی کے پاس غلام ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس غلام نہیں ہے. اس وقت جو ہے غلامی کا قانون سسپینڈڈ ہے, اس وقت منسوخ نہیں ہے. جب کبھی موقع آئے گا اور مسلمان جنگیں کریں گے اور مسلمانوں کے امیر کے انڈر جو ہے وہ جنگ ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ غنیمت کے طور پر جب بھی قیدی آئیں گے اور اس میں جو ہیں وہ کنیز اور اس میں غلام ہوں گے, اس وقت یہ دوبارہ سے اصول اپنائے جائیں گے. اس وقت ہمارے آس پاس غلام نہیں ہیں. کیا ہم نے اسلام کا اخلاق اپنا لیا؟ کیا ہم نے اپنے فرائض ایک مسلمان عورت کی اینگل سے شریعت کے سارے عمل کرنا شروع کر دیے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا بات زبان سے نکالنی اور کیا بات زبان سے نہیں نکالنی؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت اسی طرح سے کرنی شروع کر دی جیسا کہ قرآن چاہتا ہے؟ کیا ہم نے ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے حقوق ایسے ہی دینا شروع کر دیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں؟ تو اپنے آپ کو کثرت السوال سے بچائیے, ورنہ اللہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف سے آپ کو اور مجھے یہ سبق سکھا دیا کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ راستے واضح کر دیتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا تڑپ کر اللہ سے مانگا ہے. جتنا تڑپ کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے گا. جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ کہنا بہت بڑا عقیدہ انٹرنلائز کرنا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھیں جیسے اللہ نے میراکلسلی اصحاب کہف کی مدد کی, ظاہری بات ہے ہمیں 300 سال سلانے کی بات تو نہیں ہو رہی, لیکن اللہ میراکلسلی آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. آپ کا ایمان ہے, ہونا چاہیے. اس لیے کہ سورۃ حامیم السجدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ, وہ مسلمان وہ مومنین جب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور وہ اس پر جم جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دل مضبوط کر دیتا ہے, اللہ ہمت دے دیتا ہے, اللہ طاقت دے دیتا ہے. چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ نیکی پہ سٹینڈ لیں گی, چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ سنتوں کو اپنے پیروں تلے نہیں رون دیں گی, چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ قرآن کو دوبارہ سے, قرآن کے احکامات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہمت پکڑ لیں گی. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی یقولون کہہ کے اور رجمم بالغیب کہہ کے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان لوگوں کا کیوریوسٹی کا سوال پوچھنے کا بالکل پسند نہیں آیا. رجمم بالغیب کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ جب کوئی علم نہ ہو لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا کہ انسان جو ہے وہ ٹارگٹ پر پتھر مار دے. یاد رکھیں جب آپ اندھیرے میں پتھر ماریں گے تو آپ 2 نقصان کریں گے. ایک تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, دوسرا آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں, اپنی ہمت کم کر رہی ہیں, اور دوسرا آپ ہو سکتا ہے یہ اندھیرے میں پتھر مارنے کی وجہ سے کسی اور کا نقصان کر دیں. انسان بعض اوقات اپنے سوالوں کی وجہ سے اور لوگوں کے قدم ہلا دیتا ہے. جو اچھا خاصا عمل کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کسی کا ایسا بے تکا سوال سن کر
अमल करने से पीछे हट जाते हैं। ये सब मकसद हैं जो अल्लाह ताला बयान करना चाह रहे हैं इन आयात के जरिए। अल्लाह चाहता है कि हमारा फोकस डिस्टर्ब ना हो इस कहानी से, और ना हम अपना फोकस डिस्टर्ब करें, ना औरों का फोकस जो है वो डिस्टर्ब करने दें। दीन के मामले में वाइल्ड गेसेस करना हम छोड़ दें। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पर कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम फेले अमर आ गया कि मेरा रब जो है असल में वही चीज जानता है सही क्या है, और मेरे तमाम अंबिया के अंदर जो कहानियां अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं उसमें असल फैक्टर असल में मकसद वाला है, उसी को याद रखो। आगे फरमाया आयत नंबर 23 में, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, और हरगिज किसी बात पर मत कहना कि डेफिनेटली मैं ये काम कल कर दूंगी या कर दूंगा। ये जो आयात सूरह कहफ की यहाँ पर आ रही हैं, हमने जब इनके शान नज़ूल की बात की थी सूरह कहफ के, तो उस वक्त देखा था कि जब कुरैश के लोगों ने आकर यहूद के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय रूटीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अगले दिन आना था, तो आपने कह दिया था कि ठीक है मैं तुम्हें कल इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन क्योंकि आपने बहुत श्योरिटी के साथ कहा था और अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म है कि इंशाअल्लाह कहा जाए वो नहीं कहा था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। और जो रिवायात आती हैं स्ट्रॉन्ग रिवायात वो ये आती हैं कि आप तकरीबन 2 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद आए, और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन इन 10 से 15 दिनों में बहुत ज़हनी तकलीफ से गुजारा, इसलिए कि दिन ब दिन कुरैश के कुफार का मजाक उड़ाना बढ़ता जा रहा था। जब आप जवाब नहीं दे पा रहे थे तो उनको यकीन होता जा रहा था कि देखो, बड़े कहते थे अपने आप को अल्लाह का रसूल, और बड़े कहते थे फरिश्ता आता है, और बड़ा कह रहे थे कि मैं कल बता दूंगा और नहीं बता सके। तो ये अंदाज गुफ्तगू का कि डेफिनेटली मैं कल कर दूंगी, ये अंदाज जब रसूल अल्लाह नहीं अपना सकते तो आप और मैं भी नहीं अपना सकते। अगर कोई सिर्फ इस आयत को उठाए, सूरह कहफ की आयत नंबर 23, और कहे कि कुरान में आता है वला तक़ूलन्ना, वला तकुल भी नहीं आया कि मत तुम कहो, एम्फेसिस है वला तक़ूलन्ना, हरगिज तुम में से कोई भी मत कहे कि मैं ये काम जो है वो कल कर दूंगी, डेफिनेटली कल कर दूंगी। अगर सिर्फ किसी ने इस आयत को देखा तो क्या वो कुरान के मफहूम को इनकम्प्लीट पेश करेगा? इनकम्प्लीट है, इसलिए कि जब तक आप आयत नंबर 24 का अगला जुमला नहीं पढ़ेंगी आप कहेंगे अच्छा तो किसी को हम कह ही नहीं सकते कि मैं डेफिनेटली कल ये काम कर दूंगी। आपको बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर सूरतुल माऊन में आता है वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है। अगर आप सिर्फ इतना जुमला बोलती रहें और कहें कुरान की आयत है, और कोई इसको कोट करके कहे कि देखो नमाज पढ़ने का क्या फायदा, अल्लाह ने तो खुद कहा है कि नमाजियों के ऊपर हलाकत है, तो ये चीजें होती हैं मिसकोटेशन, और ये इल्म के बगैर होती भी हैं और बहुत जगह पर होती हैं। इस आयत को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये आयत कनेक्टेड है आयत नंबर 24 के साथ। और ये जो आयत है आयत नंबर 23 और 24, इसमें असल में मुसलमानों को एक मैनरिज्म सिखाया जा रहा है कि आप जब भी किसी काम को मुस्तकबिल में करने का इरादा करें तो आप कभी ये मत सिर्फ कहें कि डेफिनेटली मैं ये कल कर दूंगी, बल्कि साथ में क्या कहें, आयत नंबर 24, इल्ला अन यशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर मैं ये काम जो है ये मैं कल कर दूंगी। यानी इंसान ये जुमला नहीं बोलेगा कि डेफिनेटली मैं कल कर दूंगी, सिवाय एक एक्सेप्शन के साथ कि जब आप कहेंगे इंशाअल्लाह मैं कल कर दूंगी। ये जो इंशाअल्लाह है ये मुसलमानों का एक एटिकेट है, सही, लेकिन एटिकेट को उसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक एटिकेट होता है डाइनिंग टेबल मैनर्स का, सही, आपको डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठना है। जैसे आपको पता है आपके डाइनिंग टेबल की जो सेटिंग होती है, आपको जो है वो अपना टेबल स्पून कहाँ रखना है, फोक कहाँ रखना है, नाइफ काटनी है, एक एटिकेट है ना। अब आप कहें मैं अपने किचन में भी हमेशा इसी तरह से कैबिनेट्स में जिस एटिकेट के साथ मैं टेबल पे लगाती हूँ उसी एटिकेट के साथ मैं किचन में अपनी ड्रॉर्स के अंदर सारी कटलरी लगाऊंगी। आप कहें हैं अच्छा आप तो बहुत ही अक्लमंद है। आपने बात दफा सुना होगा, बाज लोगों से आप बात कर रहे हो, है तो एटिकेट का जुमला इंशाअल्लाह, लेकिन आप बात लोगों से बात कर रहे हो तो हर बात में हर जुमले में इंशाअल्लाह बोलते जाएंगे। आप उनसे पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। आप उनसे पूछें अच्छा आप कल जो है वो कराची पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो एटिकेट का इस्तेमाल एटिकेट की जगह पे किया जाता है। मुसलमान
दूसरों को इरिटेट करने वाला नहीं होता. हाँ, मेरी नेकी से, मेरी रब की फरमाबरदारी से कोई इरिटेट होता है तो होता रहे, लेकिन जो चीज और जो तरीका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है उसको अडॉप्ट करें. आप लोगों के लिए इरिटेशन का बायस नहीं बनेंगे. इंशाअल्लाह के लिए दूसरी चीज, इन हमजा और नून के साथ, इन जिसका तर्जुमा करते हैं अगर, शाआ शीन अलिफ और हमजा जिसका मतलब होता है चाहा उसने, क्योंकि ये फेले माजी आता है, सही पास्ट टेंस है. और आगे आता है अल्लाहू. बास लोग इसको उर्दू में मिला के लिखते हैं, अलिफ नून शीन अलिफ हमजा अल्लाह. इंशा अलग लफ्ज बन जाता है अरबी जुबान में. इंशा हो जाता है बनाना, बनाया अल्लाह ने. आप तर्जुमा बदल रही हैं. बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कुल हु अल्लाह हु अहद, कहो अल्लाह एक है. अब आप कहें मुझसे तो काफ ही नहीं निकलता, मैं कोई मदरसे थोड़ी जाती हूँ, मैं कहूंगी कुल हु अल्लाह हु अहद. अब कुल हु अल्लाह हु अहद का मतलब क्या हो जाएगा? कुल कहो और कुल खाओ, खाओ अल्लाह एक है. आपने मीनिंग्स बदल लिए आयत के. इसी तरह से आपको अगर उर्दू या अरबी जुबान में इंशाअल्लाह लिखना है तो आप इन अलग लिखेंगी, शाआ अलग लिखेंगी और अल्लाह अलग लिखेंगी. इस चीज का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि इंशा को अगर आप मिलाएंगी तो उसका तर्जुमा बदल जाएगा. यहाँ पर ये जो जुमला आया है आयत नंबर 23 में, इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ आया है. जाहिर बात है कि मैं इस वक्त यहाँ पर इसका एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ग्रामर नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब यही है कि फेल की जगह इसम आया है. फाइलुन, मैं कर दूंगा, मैं करने वाला हूँ, बहुत श्योरिटी है इसके अंदर. तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी काम को मुस्तकबिल में करने की गारंटी किसी इंसान के पास नहीं है. ये गारंटी हम अपने ऊपर नहीं ले सकते. ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम है. अल्लाह मामलात जानता है. हाँ, इंसान इंशाअल्लाह का इस्तेमाल वैसे ना करे जैसे जनरली हमारे माशरे में होने लग गया है. अपने शौहरों से, अपने भाइयों से, अपने मर्दों से पूछें, बाहर की दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह की टर्म इस्तेमाल होती है जब आप कोई काम और या किसी बंदे को टालना चाहते हैं. इंशाअल्लाह टाला, हमने बहुत मिसयूज शुरू कर दिया है इंशाअल्लाह का. जब आप किसी काम को करने का इरादा नहीं रखते और सामने वाले को शटअप कराना होता है तो आप कहते हैं अच्छा अच्छा इंशाअल्लाह ठीक है कर देंगे. और ये जनरल ट्रेंड है. आप निकल जाइए बाहर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और आप शुरू कर दीजिए ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर ऑफिसेस तक, सब बेवकूफ बनाते हैं. आप कहेंगे वो मामूली से बेचारा टैंकर वाला होता है, आप उससे कहते हैं भाई इफ्तारी से पहले 4 बजे आ जाना टैंकर लेके. जी जी बाजी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा. और वो अगले दिन सहरी भी खा लिया आपने 4 बज गए 12 घंटे के बाद, फिर भी नहीं आता. और उसके बाद अगला आपके 12 घंटे मजीद गुजर गए और फिर आप उसको 6 दफा फोन करते हैं तो कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी आता हूँ. स्कॉलर्स कहते हैं जब आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो मत कहिए कि मैं कर दूंगा, इसलिए कि आप दूसरे को उम्मीद पर रख रहे हैं, उसको मेंटल टॉर्चर का शिकार कर रहे हैं. आप जब इंशाल्लाह कहें, नंबर 1 आपका पूरा इरादा और कोशिश हो कि आप ये काम करेंगे, आपकी पूरी एफर्ट होनी चाहिए. हाँ, उसके बावजूद कोई ऐसी हर्डल आ जाए, कोई ऐसी हिंड्रेंस आ जाए कि आप ना कर सकें, तब अलग मामला है. वरना आपका काम करने का पूरा इंटेंशन होना चाहिए. और जो भी मुस्तकबिल की बात आप करना चाहेंगी, आप उसके ऊपर इंशाअल्लाह जो है वो जब कहेंगी तब अपना मामला अल्लाह के हवाले करेंगे. जी सिस्टर शीरी, आप सवाल पूछिएगा जो आपने चैट पे लिखा है ताकि हमें क्लियर हो. जी सिस्टर शीरी अनम्यूट करिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से काफी अरसे से डिस्कशन होती रही है और अपनी इस्लाह के लिए मैं पूछ रही हूँ कि जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि शायद इरादे या जुमले के आखिर में बोलना चाहिए. तो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, ऐसा ही है या किसी जगह भी शुरू में भी बोल सकते हैं, किसी वक्त भी बोल सकते हैं, नो इश्यूज? जब नियत कर लिया, मेरे ख्याल से जब हमने इरादा कर लिया तो बस जहन में एक थॉट आ गई ना कि आपने करना है, तो मेरे ख्याल से बोल दें. शुरू आखिर का तो आई गेस कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए पाबंदी. कुछ भी, जैसे मैं सोच रही हूँ कि कल इंशाल्लाह मैं जो है आखिरी पारे की तिलावत करूंगी,
میں نے سوچ لیا ہوں نا، تھاٹ ذہن میں آگے نیت کر لی، تو اب میں جملے کے شروع میں بولوں آخر میں، آئی ڈونٹ تھنک کوئی فرق پڑتا ہے، یا میں سوال نہیں سمجھ پا رہی ہوں. اوکے. ایک میں ایک دفعہ اور چاہوں گی. کوشش کرتی ہوں وضاحت کرنے ایک کی، کیونکہ ایک منٹ، جب کوئی ہم نے آنسر کرتا ہے؟ ہاں اوکے شور ان کو. جی جی آپ پہلے کہہ دیجیے. سسٹر بینا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ایکچولی مجھے جو سمجھ میں آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو شیورٹی نہیں ہے کام کی کہ آپ یہ کام کر لو گے، تو انشاءاللہ کا ورڈ آپ یوز مت کرو. اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کیا ہے، اس میں پکا ارادہ کا جو لفظ ہے نا، وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ جب تک آپ کو شیورٹی ہے اور آپ نے ارادہ پکا کر لیا کہ آپ کرو گے، آپ اس کے اوپر اسٹرگل کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے. یعنی مجھے جو سمجھ میں آئی ہے، تو ادروائز آپ یہ ایسا کرتے ہیں سسٹر شیرین کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں اپنے سوال کی نا، پھر شاید صحیح جواب. اوکے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں کروں گی کہ جب ہم اپنے انٹینشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی انٹینشن واضح اور کلیئر رکھنی ہوتی ہے. جب ہم پہلے ہی انشاءاللہ بول دیتے ہیں تو ہم پہلے اللہ پر ڈال رہے ہیں، جو وہ ابھی لیکچر میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم مس یوز کرتے ہیں اس لفظ کا. تو پہلے انٹینشن بولنا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں سے اور مختلف جگہ سے ہوا، تو میں ایگزیکٹ پن پوائنٹ نہیں بتا سکتی اس وقت کہ میں نے کہاں سنا ہے. لیکن یہ کہ جو بات منطقی طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلے ارادے کا اظہار کیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کو شامل حال obviously بنایا جائے، کیونکہ دیٹ میکس سینس. جی انٹینشن کو بولنا تو بات کی بات ہوتی ہے نا، انٹینشن تو ذہن میں ہمارے ہو چکا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے سوچا میں بچوں کو کل پارک لے جاؤں گی، تو میں اگر یہ بولوں کہ انشاءاللہ میں کل آپ لوگ کو پارک لے جاؤں گی، یا میں یہ بولوں کہ میں کل آپ لوگ کو پارک لے جاؤں گی انشاءاللہ، تو کیا میرے ذہن میں تو مجھے تو پتا ہے نا میں کتنا مخلص ہوں اپنے ساتھ، میں یہ بات دل سے کر ہاں رہی ہوں یہ کہ تو نہیں میں بچوں کو ٹالنے کے لیے کر رہی ہوں. وہ میرے ذہن میں تو چل رہا ہے کہ میں ٹالنے کے ہے. لیے کر رہی ہوں، تو میں بعد میں کہوں یا پہلے کہوں، دونوں صورتوں میں غلط ہو گیا نا. اور جب مجھے پتا ہے کہ نہیں میں نے پوری ایفرٹ کرنی ہے، میں کل لے کے جاؤں گی بچوں کو، تو میں پہلے بھی ٹھیک. بول دوں اگر انشاءاللہ، تو بھی کیا فرق پڑتا ہے نا، کیونکہ وہ تو مجھے پتا ہے میرے دل میں، میرے دماغ میں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا ٹال رہی ہوں، ہے نا. تو کہنے سے جی تو مجھے یہ لگ رہا ہے، لیکن باقی لوگ بھی پلیز آپ بتائیے. ہاں نہیں، بس میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ نہیں، یہ جزاک بات بالکل صحیح ہے. اصل میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز اصل میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نا جو لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، مطلب کسی جگہ آپ نے کسی سے بات کرتے کرتے میں آپ نے کہہ دیا کہیں جانے کا، آپ کا سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آ جائیں گے، ہاں ہم کر لیں گے، اور آپ کے دل جی میں جی کوئی انٹینشن بالکل. نہیں. بیسکلی اس چیز کو انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ لوگ اس کو اتنا جو آپ نے کہا نا مس یوز والی بات، تو بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس کو بہت مس یوز کرتے ہیں. مطلب نہ ارادہ ہوتا ہے، نہ دل میں کوئی نیت ہوتی ہے، اور بس ایسی ایک روانی میں جیسے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں نا. تو جی اس چیز جی کو جی لگا ہے کہ آپ نے اس کو بہت مطلب یہ نہیں ظاہر ہے کہ ایک تو آپ سوچ کے کہہ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی جیسے اچھی آپ کے دماغ میں بالکل ڈیفینیٹلی نیت ہے کہ آپ کریں گے، اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ٹالنے والی بات جو ہوتی ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو آپ فرق کریں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو خود ہی اپنے آپ خود ہی سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کسی چیز کا آپ کا ارادہ تھا بھی یا نہیں تھا. تو وہ ایک خود ہی آپ کے اندر ایک انڈیکیٹر ہے نا، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے. اچھا جی. ایک چیز میرے ذہن میں جزاک اللہ، بہت اچھے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. جو میں کہنا چاہ رہی تھی آپ نے اس کو بہتر طور پہ بول دیا. زبردست. اور میرے خیال سے نا یہ چیز ہم لوگ کسی اور پہ رکھ کے نہیں وہ کر سکتے کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے، اگلا غلط کر رہا ہے صحیح نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی اس کے ذہن میں کیا ہے. ہو سکتا ہے اوپر اوپر سے ہمیں آئیڈیا بھی ہو کہ یہ بندی ٹال رہی ہے، لیکن پھر وہ اس کا اپنا فیل ہے نا. اب وہ ڈیلیبریٹلی جی کر رہی ہے تو ہمیں بس اس کو بتا دینا چاہیے کہ یار دیکھو انشاءاللہ کو نا اتنا فریکوینٹ ایسے یوز نہیں کرو، وداؤٹ نیت نہیں یوز کرو، مس یوز نہیں کرو اس ورڈ کو، ٹھیک ہے. جی اگر اتنا بول سکتے ہیں ہمارا اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ادروائز جی کسی دوسرے پہ رکھ کے نا ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے اوپر ہی بس ہم نے اپلائی کرنا ہے مینلی، اور دوسروں کو تلقین کرنی ہے کہ دیکھو اس ورڈ کو نا تھوڑا، یا جنرلی کسی کو اسپیشلی بولیں گے تو وہ شاید برا مان جائے، جنرلی پبلک میں کہ یار ہم لوگ بہت نہ مس یوز کرتے ہیں اس ورڈ کو، بس بولتے ہی رہتے ہیں. اس طرح نہیں بولنا چاہیے نا. تو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح بولنا ہے. اب تو ہم آیت بھی بتا سکتے ہیں، مجھے تو آیت بھی نہیں پتا تھی، اب پتہ چلیے کہ قرآن میں ہاں دیکھو اس طرح سے بتایا گیا ہے. تو بس ایک جنرلی سب کو ایڈریس کر کے بول دیا، تو جس کو اسپیسیفکلی بولنا تھا اس تک بھی بات پہنچ گئی، اور اپنے پہ تو اپلائی سب سے پہلے کرنا ہی ہے. تو آئی گیس اور کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم ٹھیک ہے. لمٹ نہیں ہے، آرام سے آپ لوگ جو بھی کنفیوژن ہے. جزاک جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ سے اچھی ایکسپلینیشن ہوگی اس کے السلام بارے میں. علیکم. اصل میں یہ جو ساری کی سمپل مطلب جو بات ہے نا، جو کلیئر میں انہوں نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جان چھڑانے کے لیے نہیں کہیں. The word آپ کی انشاءاللہ آواز must not کلیئر be نہیں آ رہی used ہے کہ سسٹر آپ اس کی ناظرین. جان آنیسٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر نا،
अब आ रही नहीं आवाज? एक दफा और हेलो। बोल दिया अगर आपने कहा है, एक दफा और बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने मतलब जो तफसीर बताई उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप इंशाल्लाह के वर्ड की एक अहमियत है, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप किसी को जान छुड़ाने के लिए मत कहें। एक होता है ना किसी वर्ड का मिस यूज करना, तो इसकी मीनिंग ये है कि आप उसको मिस यूज नहीं करें, आप किसी को जान छुड़ाने के लिए नहीं कहें। अगर आप जो है वो आपको कंफर्म है कि आपने काम करना है और आप उसको कहते हैं ठीक है इंशाल्लाह आप कहिए, लेकिन अगर उस पे नहीं होता तो उसमें अल्लाह की मर्जी है। आपने आपकी नीयत है, आपका इरादा है, आपने इंशाल्लाह कहा है, आपने कह दिया, लेकिन नहीं उन्होंने फिर आगे इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया है कि तो आगे उसमें अल्लाह की मर्जी। आपकी अपनी आपने जो आपकी नीयत सच्ची है, आपने कह दिया इंशाल्लाह कहना चाहिए, लेकिन आप जान छुड़ाने के लिए नहीं करेंगे। ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके डिसीजन में। वो उन्होंने बोला ना हर एक को, मतलब जैसे हम कोई भी होता है, हाँ मैं कल कर दूंगा ये इंशाल्लाह ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन जान छुड़ाने वाली बात, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब सही मिस सही, यूज ना करें उसका। बिल्कुल सही। और कोई यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई इसी बात, या चलिए फिर सेशन को इधर एंड करते हैं, ठीक है ना? सर श्री आपको तो हो गया ना? कोई बात आपके जहन में अभी भी है तो नहीं ना? चलिए सही। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।